بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تیاری کے لیے اردو کا پورشن حل کریں گے 9 اور 10 کا گرامر پورشن۔ جملے کے بڑے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ 2، مسند الیہ مسند۔ جملے میں 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند کہا جاتا ہے۔ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور مسند جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ وہ فعل جب تک اس کے ساتھ فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ فعل ناقص یہ ہے، ہو، ہوتا، تے، تھی، تھے وغیرہ۔ جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء 3 ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ جیسا کہ حرا ذہین ہے، تو اس میں حرا مبتدا ہے، فاعل ہے، ذہین صفت یعنی خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور وہ جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں مسند فعل ہوتا ہے، جیسا کہ فدان انگور کائے، تو اس میں فدا فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، مفعول انگور ہے، اور کائے فعل ہے، تو یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ فدان انگور کائے، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ تو مرکب ناقص ہوتا ہے، جیسا کہ میرا قلم، اچھا گھوڑا، انگلش میں مائی فین، بیوٹیفل ہارس، یہ مرکب ناقص ہے۔ وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھے تو کیا ہوتا ہے؟ مرکب تام، مرکب مفید اور جملہ۔ اس کو 3 نام کا وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھے تو مرکب تام بھی ہوتا ہے، مرکب مفید یا جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرا قلم اچھا ہے، تو یہ مرکب تام بھی ہے، مفید بھی ہے اور جملہ بھی ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کرو جس کے حقیقی کی بجائے مجازی معنی مراد لی جائے تو محاورہ ہوتا ہے۔ محاورہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہو اور اہل زبان نے اس کو مرتب کیا ہو اور وہ حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو تو محاورہ ہوتا ہے۔ قسم کانا، دل سے اتر، اس کی زیادہ تر محاوروں میں آخر میں نہ ہوگا، نہ، قسم کانا، دل سے اترنا وغیرہ، یہ محاورے ہوتے ہیں۔ محاوروں کی پہچان یہ کہ آخر میں نہ ہوگا۔ اگر کوئی لفظ اپنے اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اصلی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو کیا ہوتا ہے؟ استعارہ۔ اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں، اصلی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق استعارہ، اور اگر تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل ہوتا ہے۔ پھر جب نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مثلث۔ جب نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہو تو مربع ہوتا ہے، اور جب نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہو تو مخمس کہلاتا ہے۔ جب نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہو، مسدس، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ مثلث 3 کو کہا جاتا ہے، مربع 4، مخمس 5، مسدس 6۔ شاعر کا قلمی نام جو شاعر عموماً اسے اپنی غزل یا نظم کے آخری شعر میں استعمال تو اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پورا گلاس پی لیا، تو یہاں پر یہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ اور تعلق ہے تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے۔ اور اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو پھر وہ استعارہ ہوتا ہے۔ کنایہ کی لغوی معنی ہے چھپا کر بات کہنا، پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کرنے کے ہے۔ کنایہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ چھپا کر بات۔ یہ کنایہ عربی کا لفظ ہے، اس کی معنی ہے چھپا کر بات کہنا، پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کرنے کے ہے۔ کنایہ کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی مراد لے جا سکے۔ کنایہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حقیقی معنوں میں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ دونوں معنی اس سے ہم مراد لے سکتے، حقیقی اور مجازی دونوں، جیسا کہ سفید ریش، سفید پوش وغیرہ، یہ کنایہ ہے۔ صیغہ تعمیم کا کیا مطلب ہے؟ صیغہ تعمیم کا مطلب ہے عام مثالوں کے ذریعے عام انداز میں۔ داد و دہش کی کیا معنی ہے؟ سخاوت۔ باء ہما کا کیا مطلب ہے؟ اس کے باوجود۔ 6 بجبی ہونا، اس محاورے کا کیا مطلب؟ غصے ہونا، ناراض ہونا۔ کان پرچو نرینگنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اثر نہ ہونا۔ یک نشد دوشد کا کیا مطلب ہے؟
ایک مصیبت ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت سامنے آ گئی. یک نہ شد دو شد، یہ پارسی کا محاورہ ہے، اس کی معنی ہے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، بڑے غور سے دیکھنا، پلک جھپ کے بغیر دیکھنا. دو یا دو سے زائد الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق اپنے حقیقی معنوں میں استعمال تو روزمرہ ہوتا ہے. دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو تو کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ. وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر ہے. اس جملے میں آئے دن کیا ہے؟ یہ روزمرہ ہے. سر پر چڑھنا، اس محاورے کا کیا مطلب؟ گستاخ یا بدتمیز ہونا. مضمون کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا. مضمون کتنے حصوں پر مشتمل ہو؟ 3 حصوں پر. تمہید، نفس مضمون، خاتمہ. کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. ظرافت اور مزاح میں فرق یہ ہے کہ ظرافت کا مقصد محض ہنسانا ہے اور اس میں اکثر عامیانہ پن بھی پیدا ہو، جبکہ مزاح محض ہنسی پیدا نہیں کر بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے. مزاح غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ظرافت صرف لوگوں کو ہنساتا ہے. ایسا جملہ فروج مثال کے طور پر مشہور ہو جائے تو ضرب المثل یا کہاوت کہلاتا ہے. ضرب المثل یا کہاوت کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ فکرہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے. کہاوت یا ضرب المثل انسان کی صدیوں کی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہوتی ہے. ایک انار 100 بیمار. ضرب المثل کا مطلب کیا ہے؟ جب تھوڑی سی چیز کے لیے بہت لوگ خواہش مند ہو تو ہم کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار. جب تھوڑی سی چیز کے لیے بہت لوگ خواہش رکھتے ہو. دور کے ڈھول سہانے. ضرب المثل کا مطلب ہے دور کی چیز بڑی معلوم ہوتی ہے. استعارہ کی لغوی معنی ہے ادار لینا. جب کسی عالم فاضل شخص کی موت پر کہا جاتا ہے کہ ایک چراغ اور بجھ گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے. وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ جس کے تمام افراد یا کردار خیالی ہوتے ہوئے افسانہ فکشن ہوتا ہے. وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا جس کے تمام افراد یا کردار خیالی ہوتے ہیں جس کو ہم امیجن کرتے ہیں، جو افسانہ فکشن ہوتا ہے. افسانے میں زندگی کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالا جاتا ہے. افسانے میں زندگی کی صرف ایک حصے کو بیان کیا جاتا ہے. اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز کب ہوا تھا؟ 20ویں صدی کے اوائل میں. 20ویں صدی کے اوائل میں یعنی 1900 میں. اردو کے پہلے افسانہ نگار کون تھے؟ سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار تھے. عمر دراز مانگ کے لائی تھی، دو آرزو میں کٹ گئی، دو انتظار میں کسی چیز کی صحیح ضرب المثل ہے. مجاز مرسل کی کئی اقسام ہیں جن میں جز سے کل، کل سے جز، ماضی سے حال، حال سے مستقبل، سبب سے مسبب، مسبب سے سبب وغیرہ مراد لی جاتی ہیں. وہ قصے کہانیاں جو عوام میں مروج ہو اور جو سینہ در سینہ اور نسل در نسل چلے آنے والی داستانیں ہوں جن کی عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہ رہی ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ لوک کہانیاں یا عوامی کہانیاں. لوک کہانیاں یا عوامی کہانیاں وہ ہوتی ہے جو سینہ در سینہ، نسل در نسل چلی آتی ہے، لیکن اب چونکہ الیکٹرانک دور ہے تو یہ اب لکھی جا چکی ہے. یہ ایسا جملہ جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے ہے اور اصل جملے کے خیال کو واضح کرنے میں مدد کو کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کو کس چیز میں لکھا جائے؟ قوسین میں. ناصر آپ کا ہم جماعت، تو یہ آپ کا ہم جماعت یہی اصل جملے کی وضاحت، ناصر کی وضاحت کرتا ہے. آج بازار میں مجھ سے ملا. قوسین میں موجود جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ جملہ معترضہ. ایسا مضمون یا تحریر جو کسی شخصیت کا بھرپور تاثیر پیش کرے تو خاکہ کہلاتا ہے. خاکہ نگار کا مقصد کسی شخصیت کے مزاج، ابطاری طبع اور افکار و کردار کی مدد سے اس کی انفرادیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز کس نے کیا اور کس مضمون سے کیا؟ اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز فرحت اللہ بیگ نے اپنے مضمون نذیر احمد کی کہانی سے کیا تھا. اردو کا پہلا سفر نامہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا سفر نامہ نگار یوسف خان کمبل پوش ہے. یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامے کا نام کیا ہے اور کب شائع؟ عجائباتی فی رنگ 1848 میں شائع ہوا تھا. یوسف خان کمبل پوش نے لکھا تھا عجائباتی فی رنگ. مرکب کی لغوی معنی ہے ترکیب دیا ہوا، ملایا ہوا. قواعد کی روح سے دو یا دو سے زائد کلمات کو ملانا یا ترتیب دینا کیا کہلاتا ہے؟ مرکبات. مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب جاری وغیرہ. مرکب مکتوب کی لغوی معنی ہے لکھا گیا یا تحریر. مکتوب لکھا گیا یا تحریر. اصطلاحی زبان میں مکتوب سے کیا مراد ہے؟ خط. اردو ادب میں جدید نثر نگاری کی بنیاد کس کے خطوط سے پڑی ہے؟ تو یہ غالب کے خطوط سے پڑی ہے. جدید نثر نگاری کی بنیاد غالب کے خطوط. خطوط کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نجی، کاروباری، دفتری یا سرکاری. نجی خطوط میں خط کی مختلف حصے کتنے ہوئے؟ 4 ہوتے ہیں: مقام و تاریخ، القاب و آداب، نفس مضمون، خاتمہ.
ختم مقام کا نام کاغذ کے کس سینس میں کہا جائے؟ تو ختم کاغذ کے دائیں طرف. ختم خاتمہ کہاری کا کاغذ کے نصب سے بائیں طرف. جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اضافت میں تو کیا کہلاتا ہے؟ مضاف. جس اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے تو اس کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. حروف اضافت کیا ہے؟ کا، کے، کی. اردو میں مضاف الیہ اور مضاف کس جگہ پر ہے؟ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں. حمیرہ کی ٹوپی. لیکن پارسی میں مضاف الیہ اور مضاف کس جگہ پر؟ مضاف کو پہلے لا کر اس کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے. جیسے گل نرگس. گل نرگس یہ مضاف ہے اور نرگس مضاف الیہ. دختر وطن مضاف مضاف الیہ. جب اس کی نیچے زیر ہوتا ہے تو یہ پارسی میں یہ مرکبی اضافی ہوتا ہے. اردو میں صفت اور موصوف کس جگہ پر آتے ہیں؟ صفت پہلے آتا ہے اور پھر موصوف آتا ہے. جیسا کہ نیک لڑکا، ٹھنڈا پانی، نیلا آسمان. نیک، ٹھنڈا، نیلا یہ کیا ہے؟ مرکبی توصیفی ہے، اور اس میں نیک، ٹھنڈا، نیلا یہ حروفی صفت ہے. نظم کی لغوی معنی ہے پیرونا. شاعری کی اصطلاح میں وہ مجموعہ جو کسی ایک خیال یا مضمون کے تحت لکھی ہے تو کیا کہتا ہے؟ نظم. نظم کے اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ متعین نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتی ہے. شاعری میں نظم کو کس نے رواج دیا؟ نذیر اکبر آبادی نے نظم کو رواج دیا. مطلع کہ دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. شاعر اکثر اپنا تخلص کس شعر میں استعمال کرتا ہے؟ مقطع، آخری شعر میں. شعر کے آخر میں آنے والا ایک لفظ یا کئی الفاظ جو وزن اور الفاظ میں یکساں مگر معنی کے اعتبار سے جدا ہو تو وہ قافیہ کہلاتے ہیں. تعمیر، تحریر، تأثیر، تعمیر یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے. شعر کے آخر میں آنے والا لفظ یا الفاظ جو بار بار آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ردیف. آزادی، جیسے کہ آزادی ایک نظم ہے، اس میں آزادی کو بار بار لایا گیا ہے. شاعر مزدور کس شاعر کو کہا ہے؟ احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے. حروف عطف کون کون سے ہیں؟ اور وہ. عمر اور ماریہ، امیر و غریب یہ کیا ہے؟ مرکبی عطفی ہے. وہ مرکب جو اسم اور حرف جار سے مل کر بنے ہو تو کیا ہے؟ مرکب جاری. کراچی سے میز پر، لاہور تک، اس میں سے پر تک یہ حروف جار ہے. مجاز کے ایسے قواعد اور ضوابط کا علم جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے تو علم بیان. علم بیان کیا ہوتا ہے؟ مجاز کے ایسے قواعد اور ضوابط کا علم جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کرنا. علم بیان. علم بیان کے قاعدے کون کون سے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. قومی ترانہ اور ذات جموں کشمیر کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ حفیظ جالندری نے. شہر آفاق تصنیف. شاہنامہ اسلام کا مصنف کون ہے؟ حفیظ جالندری. اور اس نے ایک نظم بھی لکھا ہے اذن جہاد. یہ کس نے لکھا ہے؟ حفیظ جالندری نے. بدیع کے لغوی معنی ہے انوکھا اور نادر. وہ علم جس کے ذریعے کلام میں لفظی اور معنی لحاظ سے خوبیاں اور اچھوتا یا نادر پن پیدا ہو، یا وہ علم جو کلام کی آرائش و زیبائش ہے وہ علم بدیع ہے. علم بدیع کے ذریعے کلام میں کتنی طرح کی خوبیاں پیدا کی جائے؟ 2 قسم کی خوبیاں. ثنائے لفظی حسن پیدا کرتی ہے، ثنائے معنوی حسن پیدا کرتی ہے. علم بدیع کی چیدہ صنعتیں کون سے ہیں؟ صنعت تلمیح، صنعت تلمیع، صنعت تضاد، صنعت مراعات النظیر. کلام میں ایسے الفاظ یا تراکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی، تاریخی واقعے، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی و فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کریں تو کیا کہلاتا ہے؟ تو صنعت تلمیح ہوتا ہے، ہا سے ہوتا ہے. ایک صنعت تلمیع ہوتا ہے وہ نہیں. کلام میں 2 یا 2 سے زائد ایسے الفاظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے سے متصادم یا متضاد ہو تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. ہنسنا اور اڑنا، جینا اور اڑنا، صبح و شام وغیرہ. وہ مرکب جو اسم اشارہ و مشار الیہ سے مل کر بنے، مرکب اشاری. یہ کرسی، وہ دیوار، یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے حروف جار. تو یہ حروف جار نہیں ہے، یہ حروف اشارہ ہے. گیت کی لغوی معنی ہے نغمہ یا سرور. گیت اردو شاعری میں کس زبان سے ہے؟ ہندی سے. جیوے جیوے پاکستان ملی نغمے کا مصنف کون ہے؟ جمیل الدین عالی. طنز میں کس چیز کا عنصر پایا جاتا ہے؟ نفرت، برہمی اور نشتریت. طنز و مزاح کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں آ سکتے. غزل کے بہترین شعر کو کیا جاتا ہے؟ بیت الغزل. غزل کے اشعار کی تعداد کم از کم کتنی ہوتی ہے؟ 5. غزل کتنی حید اور ساخت میں لکھی جاتی ہے؟ 1 ہی. غزل کا مطلع ہوتا ہے ہم قافیہ و ہم ردیف. تو یہ تھی اردو کے MCQs. امید کرتا ہوں 9 اور 10 کے MCQ، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس لوگ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ.